السلام علیکم. بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال الله تبارك وتعالى أولئك هم الراشدون. وقال تعالى أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی من آداہم فقد آدانی ومن آدانی فقد آد اللہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین. الحمدللہ رب العالمین. واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیو، اگلی جمعہ میں کتاب اللہ اور رجال اللہ خداوند قدوس کی یہ سنت اور عادت شریفہ کہ ہر زمانے میں بڑی نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے دو سلسلے چلائیں، ایک کتاب اللہ کا اور کتب اربعہ اور قرآن کریم کے درمیان میں فرق کہ وہ تین کتابیں کتاب اللہ کی حیثیت سے اور قرآن کتاب اللہ کے ساتھ کلام اللہ، انبیاء کے 100 صحیفے اور رجال اللہ کا تعارف ہوا تھا. آج کی مجلس میں پوری کائنات میں قلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قلوب کے بعد ساری کائنات کے انسانوں کے قلوب میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ قلوب حضرات صحابہ کرام کے اللہ تعالیٰ نے پائے. اور جہاں خداوند قدوس نے اپنے مقدس کلام میں اس مقدس طبقے کے مناقب اور فضائل بیان کیے، وہاں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی دو باتیں بطور خاص ارشاد فرمائی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کے دلوں کا امتحان ہوا اور امتحان تقوی کی بابت ہوا. آگے کی صحابہ کرام کے مناقب کے بیان میں قرآنی مستدلات جہاں پیش کیے جائیں گے وہاں اس آیت کریمہ کی شرح ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے
पहले सारी कायनात के इंसानों के कुलूब को टटोल कर परख कर कल्बे अतहरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन की हैसियत से अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमा लिया। मूसा, ईसा, दाऊद अलैहिमुस्सलाम को तौरात, ज़बूर, इंजील देकर एक जबरदस्त एहसान फरमा दिया, लेकिन कुल कायनात का खुलासा हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब हिदायत और तमाम किताबों से अफजल और अशरफ और खातिमुल अदियान की हैसियत से कुरान अजीज दिए। वहीं पर अल्लाह ताला ने जैसे आपको मुंतखब किया, आपकी सोहबत के लिए सहाबा को मुंतखब किया, तो दुनिया में सहाबा का तबका ये मुंतखब तबका है, ये चुनिंदा तबका है। अल्लाह ताला ने अपने नबी की सोहबत के लिए जिस मुकद्दस जमात को छांटा, चुना, पसंद फरमाया वो हजरत सहाबा। इसी को इब्न मसूद फरमाते हैं, उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन अबर्रहा कुलूबन अअमकुहा इल्मन अकल्लुहा तकल्लुफन इख्तारहुम लिसहबत नबिय्यिहि व लिइकामति दीनिहि फअरिफू लहुम फज़लह वत्तबिऊ वतमस्सकू बिहा अला असरिहिम व सुननिहिम व अखलाकिहिम। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा में 4 अब्दुल्ला बहुत मशहूर हुए। एक अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, एक अब्दुल्लाह इब्न मसूद, एक अब्दुल्लाह इब्न उमर, एक अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस। अब्दुल्लाह इब्न उमर से 2640 हदीसें उम्मत में आई है। अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस से 700 हदीसें उम्मत तक आई है। इब्न मसूद रईसुल मुहद्दिसीन हो गए और इब्न अब्बास रईसुल मुफस्सिरीन हुए। 4 अब्दुल्लाह सहाबा में बहुत मशहूर। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मुफस्सिरीन के सरदार, अब्दुल्लाह इब्न मसूद मुहद्दिसीन के रईस, अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस 700 रिवायतों का रावी। इनका बाप अम्र इब्न आस, अब्दुल्लाह सहाबी, बाप भी सहाबी। और हजरत अम्र इब्न आस या फातिह मिस्र करार दिए गए। बड़ा ऊंचा मकाम हजरत अम्र इब्न आस का था और उनके बेटे अब्दुल्ला। खैर ज़िम्नन मुझे याद आ गया, जिनको अबादिलाए अरबा कहा जाता है, और अबादिलाए सलासा बोलकर इब्न मसूद, इब्न अब्बास और इब्न उमर, यानी अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न उमर। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद के बाबत फरमाया था, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिकमा। इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने तफसीर में इमाम और रियासत का दर्जा अल्लाह ताला ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को अता फरमाया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रावी हदीस है, इनका ये मौकूफन इरशाद है। फरमाते हैं, उलाइक हुम असहाब मोहम्मद कानू अफजल हाज़िहिल उम्मा। पूरी उम्मत मोहम्मद में नबी के सहाबा सबसे अफजल हैं। अअमकुहुम इल्मन, सहाबा का इल्म बहुत गहरा। अकल्लुहा तकल्लुफन, बहुत ऊंचे इल्म के मालिक। लेकिन सहाबा में नखरे नहीं थे। इल्म पर इंसान की जिंदगी में नखरे आ जाना शुरू होते हैं। जैसे माल पर तकब्बुर आता है, कुछ चीजों के लवाजिमात हैं, जब उसकी इस्लाह न की जाए तो वो अंदर दाखिल हो जाते हैं। माल के साथ तकब्बुर आता है, ओहदे के साथ तकब्बुर आता है, माल के साथ दूसरी बीमारी बुखला आती है। इल्म के साथ भी कुछ चीजें अंदर दाखिल होती है। तो सहाबाए किराम अफजल हाज़िहिल उम्मा अअमकुहुम इल्मन, इल्म बहुत गहरा।
अकल्लुहा तकल्लुफन, सहाबा में तकल्लुफात बिल्कुल नहीं थे। इख्तारहुम लिसहबति नबिय्यिही, इस पर मैं इस टुकड़े पर मैंने ये रिवायत पढ़ी, इख्तारहुम लिसहबति नबिय्यिही, अपने नबी की सोहबत के लिए पसंदीदा तबका अल्लाह का। इख्तारहुम, अल्लाह ने इनको इख्तियार किया, अल्लाह ने इनको पसंद किया अपने पैगंबर की सोहबत के लिए। एक तरफ अबू लहब है, एक तरफ बिलाल है। जब आका ने सफा पहाड़ी के दामन में लोगों को जमा किया और नाम बनाम, खानदान बनाम पुकारा आपने, और जब दावत दीन दी तो अबू लहब भी था, चमकता दमकता रोशन शोला की तरह, आंख की चिंगारी की तरह। अल्लाह के पैगंबर ने जब दावत पेश की तो उसकी जुबान से यह निकला, तब्बन लका अलिहादा जमाअतना या मोहम्मद, अलियाज़ु बिल्लाह, ए मोहम्मद तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, आप हलाक हो जाए, आप बर्बाद हो जाए। ये तब्बन का तर्जमा है। अरबी में गाली देने के लिए यह लफ्ज बोला जाता है। हम इसका तर्जमा करते हैं, आपके दोनों हाथ टूट जाए, यानी जिसके दोनों हाथ टूट गए वो आदमी बर्बाद हो गया, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, आपका नाश हो जाए। ये सब तर्जमे समझाने के लिए किए हैं। तब्बन लका अलिहादा जमाअतना या मोहम्मद, खुदावंद कुद्दूस ने अपने महबूब की शान में पहली दावत इस्लाम पर अपने रिश्तेदार, अपने अकारिब और अपने मुताल्लिकीन को जमा करके आका से फरमाया था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, नबी जी आप अपने करीबी रिश्तेदारों को दावत दीन दो। उस पर आका ने इनको जमा करके जब आपने कलमे की दावत दी तो आपकी शान में पहली गुस्ताखी इसने की थी और कहा, तब्बन लक अलिहादा जमाअतना या मोहम्मद। अल्लाह ने फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, बड़ा मालदार भी था। सयस्ला नारन ज़ात लहब, वो अबू लहब था, उसकी चमक दमक और उसकी खूबसूरती अल्लाह ताला ने ऐसी ही चमक वाली आग उसके लिए मुकर्रर कर दी। देखो कुरान का अंदाज़े बयान भी बड़ा अजीब। इधर कहा तब्बन लक, तो कुरान भी नाजिल हुआ तब्बत यदा अबी लहब, मेरे नबी का नाश और मेरे नबी की हलाकत की बात कर रहा है। नबी जी की हलाकत और सत्यानाश होना तो दूर की बात, अबू लहब बर्बाद होगा, हलाक होगा, नुकसान में पड़ेगा। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, न माल काम आएगा, न उसकी सरदारी काम आएगी, न उसकी रियासत काम आएगी। सयस्ला नारन ज़ात लहब, शअला ज़न, आग में वो दाखिल होगा। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, और उसकी बीवी वो भी आग में दाखिल होगी। एक लंबी तफसीर इस सूरत की बयान की। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई सांस मक्का मुकर्रमा में अबू लहब ने चैन का नहीं लेने दिया। आका के घर में दो दो चांद नजर आ जाते थे, खाना नहीं बनता था। कभी कभी जब खाने की हंडी चढ़ाई जाती थी आपके दर अक़दस में, तो ये उसकी बीवी का नाम उम्मे जमील था, अबू लहब की। एक ही दीवार आका की और उसके मकान की थी। तो जो हांडी चढ़ाई गई इसमें वो पलीदी डाल दिया करती थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब वो जंगल से लकड़ियां काट करके लाती थी, हालांकि उसको लकड़ियों की जरूरत नहीं थी, इसके गले में जो हार था उस हार की कीमत इतनी ज्यादा थी कि अरब के रुआसा भी बड़े बड़े मिल करके उसको खरीद नहीं सकते थे। इतना कीमती हार जब वो पहनती हो, ऐसी औरत क्या जंगल में लकड़ियां काट करके गुजारा करेगी? जब कुरान कहता है मा अगना अन्हु मालुहु, उसके मालदार होने की गवाही भी कुरान देता है। इसका शोहर इतना मालदार था कि जिसके माल का तज़किरा कुरान ने किया हो, तो कितना माल होगा। लेकिन ये क्यों करती थी ये हलकट हरकत क्यों करती थी? इस हलकट हरकत के पीछे ये बात थी
کہ وہ آپ کے راستے میں لکڑیاں تو الگ رکھتی تھی اور وہ کانٹے الگ لے آتی تھی اور آپ کے راستے میں وہ کانٹے بچھاتی تھی جہاں سے آپ کا گزر بسر ہوتا تھا. یہ بھی آیا اور اس نے یہ گالی دی. دوسری طرف یہ بلال جیسا حبشے کا کالا کلوٹا انسان جس میں کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی جمال نہیں، اختارہم لصحبت نبیہ، ابو لہب کو نبی کی صحبت سے پھینک دیا، بلال کو نبی کی صحبت کے لیے خدا نے پسند کر لیا. نبی کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا کر رہا ہے، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الہشام. اے اللہ 2 عمر میں سے 1 عمر دے دے اور اسلام کو مضبوط کر دے، اسلام کو طاقتور بنا دے. 2 عمر میں سے 1 عمر چاہیے، ایک خطاب کا بیٹا عمر اور ایک ہشام کا بیٹا عمر. ابو جہل کے بابت اور عمر کے بابت اللہ کے نبی نے حرم میں بیت اللہ کے پردے پکڑ کر دعا کی تھی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب. اللہ پاک نے عمر کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے پسند کیا اور ابو جہل کو قلیب بدر میں لے جا کر کے خدا نے ختم کروا دیا. اختارہم لصحبت نبیہ. کسی انسان کا اصلاح، دین، بھلائی کے کاموں میں انتخاب یہ اس کی ذاتی، وہبی اور کسبی چیز نہیں ہے، یہ موہوب من اللہ ہے، یہ موفق من اللہ ہے، اللہ کی توفیق دیا ہوا ہے، اللہ کا ہیبہ ہے جو وہ کام کر رہا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں، وہ چاہے تو کافر مشرک کو بھی اللہ توبہ کی توفیق دے کر کے دین کا اتنا بڑا علم بردار بنا دے. اختارہم لصحبت نبیہ کانوا افضل هذه الامہ. اس امت میں سب سے افضل اختارہم لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اور دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے ان کو پسند فرمایا تھا، صحابہ کی جماعت کو. واتبعوا علی اثرہم، صحابہ کے اعمال کا اتباع کرو. وتمسکوا بہا، اور اپنے دانتوں کو مضبوطی کے ساتھ جیسے کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ چھوٹتی نہیں. وتمسکوا بہا علی اخلاقہم وسننہم وسیرہم، صحابہ کی 3 چیزوں کو اپناؤ، صحابہ کے اخلاق اپناؤ. واتبعوا علی اخلاقہم وسننہم، صحابہ کی سنتوں کا اتباع کرو. وسیرہم، اور صحابہ کی سیرت کا اتباع کرو. کانوا افضل هذه الامہ، یہ مقدس طبقہ ہے. پہلی آیت کریمہ صحابہ کرام کے بابت میں نے پڑھی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر کریم، اجر عظیم. صحابہ مغفور ہے، صحابہ ناجی ہے، نجات پانے والے، صحابہ جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو صحابہ کے دلوں کو ٹٹولا. مشکاہ شریف میں روایت ہے، اللہ کے نبی کے قلب اطہر کو پسند فرمانے کے بعد اس نبی کی صحبت میں رہنے کے لیے جو صحابہ منتخب ہوئے، ان کے دلوں کو اللہ نے ٹٹولا کہ یہ اپنے نبی کی صحبت کے لیے یہ چنندہ اور پسندیدہ طبقہ ہے. یہ صحابہ کرام کے فضائل ہیں. قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ میں نے پڑھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. پورے مقدس صحابہ کے طبقے کے بابت فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، معیت والذین معہ، جن کی جان اور جن کا مال، جن کے آبروئیں اور جن کی عزتیں، جن کی سربلندی اور جن کی عزت اور ذلت، اور ان کے ہر سانس اور ان کے اقدار اللہ کی طرف سے منتخب کی ہوئی جماعت. قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار، عمر جیسا جرنل بھی ہے، رحماء بینہم، ابو بکر جیسا ارحم امت بھی ہے، تراہم رکعا سجدا، عثمان علی ابن ابی طالب جیسا راغب بھی ہے، اور عثمان ابن عفان جیسا مال کا بہاؤ کرنے والا جلیل القدر صحابی رسول بھی ہے.
اور یہ ایک طبقہ ہے بہادروں کا، ایک طبقہ ہے تہجد گزاروں کا، ایک طبقہ ہے انفاق فی سبیل اللہ والوں کا، ایک طبقہ ہے رحمت کا۔ اللہ نے اس کا اغلب ترین حصہ ابو بکر کو دے دیا۔ آقا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین ہے۔ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، پوری امت میں سب سے زیادہ نرم دل سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اور قرآن کے واقعہ افک سے پتہ چلتا ہے اپنی سگی بیٹی امہات المومنین میں سے تیسرے نمبر کی آقا کی زوجہ محترمہ عفیفہ کائنات صدیقہ بنت الصدیق امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب واقعہ افک گھڑا گیا اور تہمت میں سیدہ عائشہ صدیقہ کو بدنام کرنے کی سازش رچی گئی منافقوں کی طرف سے، پھر اس میں بھولے بھالے مسلمان بھی زبان چلانے لگے اور مستاح کی زبان سے بھی چند باتیں عفیفہ کائنات کی عفت معاب کے بابت نکل چکی خلاف ورزی میں، تو اس وقت ابو بکر قسم کھا چکا کہ مستاح کو اب کے بعد خرچہ نہیں دوں گا۔ قرآن نازل ہوا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، ابو بکر تم تو فضیلت کے مالک ہو، یہ ہلکی حرکت فضیلت والا آدمی کبھی نہیں کر سکتا ہے، یہ تمہارا بھنجا لگتا ہے، رشتے میں غریب ہے، ان کی غربت پر رحم کھا کر کے تم مدد کیا کرتے تھے، لیکن ابو بکر تیری بیٹی عفیفہ کائنات صدیقہ بنت الصدیق پر جب کوئی بری تہمت گھڑے تو ابو بکر جیسا رحم دل ہو کر باپ بھی جب بیٹی پر آنچ آئے تو باپ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ابو بکر نے قسم کھا لی، خدا کی قسم آج کے بعد ایک پئی بھی مستاح کو دوں گا نہیں جو دیتا تھا۔ قرآن اتر گیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، ابو بکر کو اولو الفضل کہا۔ اولو الفضل فضیلت والا انسان، بزرگی والا انسان، بلندی مرتبے والا انسان، ابو بکر کو قرآن اولو الفضل کہتا ہے۔ اتنے بڑے تمغے سے ابو بکر نوازا گیا، کیوں؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی مرضی سے زندگی بھر کوئی کام نہیں کیا۔ سارے صحابہ رسول اللہ کے غلام ہیں، لیکن ابو بکر کی غلامی میں سارے صحابہ کی غلامی کے مقابلے میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی بھی محمد الرسول اللہ کی غلام بنا دی تھی، یعنی زندگی میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا۔ اسی لیے فرمایا ارحمو امتی بی امتی ابو بکر صدیق۔ اور آقا نے ایک موقع پر فرمایا جب ابو بکر کی شان میں کچھ زیادتی کسی نے کی تھی، فرمایا جب تک میرا ابو بکر راضی نہیں ہوگا تب تک محمد الرسول اللہ راضی ہونے والا نہیں۔ جس نے میرے ابو بکر کو تکلیف پہنچائی اس نے محمد الرسول اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ ایک واقعہ جزئیہ کے تحت ابو بکر کو اللہ کا رسول میرا کہتا ہے، اور قرآن خود گواہ ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن کو ابو بکر صاحب کہہ کر کے پکار رہا ہے اور ثانی اثنین کہہ کر کے پکار رہا ہے۔ بڑے اونچے درجے سیدنا ابو بکر صدیق کے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، جب اعداء اسلام اور مسلمانوں کے درمیان میں جب معرکے ہوتے تھے، بدر، احد، احزاب، حنین، پھر خیبر، فتح مکہ، طائف، ان تمام غزوات کے حالات بیان کیے، ڈٹ جاتے ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، حضرت عمرو بن العاص فاتح مصر ہیں۔ خیر لمبا واقعہ ہے ان کا کہ صحابہ کرام کی صفات اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے لیے بکری کی طرح بہت آپس میں رحم دل۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، صحابہ کے صفات بیان کیے۔ فرسان بالنہار رہبان باللیل، صحابہ کی جماعت وہ ہیں جن کے دن ابتدائی غزوات کے زمانے میں سن ہجری 2 کے بعد گھوڑوں کی پشتوں پر گزرا کرتے تھے اور جن کی راتیں مسلوں کی پشتوں پر گزرا کرتی تھی۔ جب جہاد کا زمانہ تھا، بدر کے بعد حالات شروع ہو گئے تھے، آقا
اے مکی مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس 27 معرکے میں میدان میں اترنا پڑا اور 56 میں صحابہ کی جماعتوں کو بھیجا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سرایا کہا جاتا ہے اور ان کو غزوات کہا جاتا ہے، اس میں صحابہ کرام کی عجیب صفات بیان کی اور عجیب صلاحیتیں کھلی صحابہ کرام کی. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جن کے دن گھوڑوں کی پشتوں پر اور جن کی راتیں مسلوں کی پشتوں پر گزرا کرتی تھی. یہ صحابہ کی صفات یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے دیے ہوئے مال کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی کے لیے راہ خدا میں اس کو بہا دیا کرتے تھے. وہ عبد الرحمن ابن عوف جن کے گھر کی چھت پر دنانیر اور دراہیم گھر کی چھت پر سے چھوڑے جاتے تھے. پیسے دروازے سے آدمی داخل ہوتا ہے، ان کے یہاں پیسے گھر میں داخل کیے جاتے تھے، دروازے سے نہیں، چھت کے اوپر سے ڈالے جاتے تھے اور دروازہ کھول کر کے تقسیم کیا جاتا تھا. صبح ہم نے تقسیم شروع کیا، مغرب سے پہلے فارغ ہو جاتے تھے، مغرب میں شروع کیا، فجر سے پہلے فارغ ہو جاتے تھے. پہلا اونٹ مدینے میں، آخری اونٹ ملک کے شام میں، آخری اونٹ مدینے میں، پہلا اونٹ ملک کے شام میں. یہ مال اللہ نے ان کو دیا تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو جب حضرت سعد اور ان کے درمیان میں مواخات ہوا، یہ مہاجری تھے، یہ انصاری تھے. عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مہاجری ہے. سعد انصاری ہے، مدینہ منورہ کے تاجر ہیں، کھیڑوت بھی ہیں. عبد الرحمن ابن عوف سے کہا میری 2 بیویاں ہیں، جس کو تو پسند کرے اس کو میں طلاق دے دوں، عدت کے بعد تو نکاح کر لے. میرے جتنے مال اور جائیدادیں ہیں آدھا تیری پسند کا تیرا، باقی میرا. ان کو قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ 120 صحابہ تھے جنہوں نے آقا سے، آقا کی معیت میں مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی تھی. ان کی تعداد 120 لکھی ہے. اس کو قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ مہاجری ہے. جب عبد الرحمن اور سعد کے درمیان مواخات ہوا، بھائی چارہ ہوا، مدینہ میں پہلا کام آپ نے مواخات کا کیا تھا، آپس میں بھائی چارہ کرا دیا. اور کائنات آج تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مواخات کی مثال پیش نہیں کر سکی، اور قیامت تک اس مقدس طبقے جیسی مواخات دنیا میں قائم نہیں ہو سکتی. کون ہوگا وہ جوان مرد جو اپنی زندگی کی ساری کمائیوں میں سے ایک پردیسی بدو مسلمان کو اور غیر شہری کو اپنے شہر میں، جس نے ایمان کی نسبت پر، محمد الرسول اللہ کی معیت کے نسبت پر پردیس ہو کر یہاں دیش میں آیا ہو، اور اس کو وہ مقام دے دے جو انصاریوں نے دیا. اس لیے آقا نے فرمایا الناس شعار والانصار دثار، لو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الانصار شعبا لسلكت مع الانصار وواديهم لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار. آقا نے فرمایا لوگ تو میرے باہر کے کپڑے ہیں اور انصار میرے اندر کے کپڑے ہیں. قمیص باہر کا ہے، گنجی اندر لگا ہوا ہے، یعنی انصار میرے مجھ سے لگے ہوئے ہیں. انصار کے اس موقع پر فضیلت کی خاص وجہ تھی. سارے لوگ ایک راہ ہو لے اور انصار ایک راستے پر، میں انصار کے راستے پر چلوں گا. یہ تو ہجرت مشروع تھی، فرض تھی، مقدر تھی، ورنہ میں انصاریوں میں ہوتا. یہ آقا نے ان کے فضائل بیان کیے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. قیامت تک صحابہ کا اخلاص کے ساتھ جو اتباع کرے اور جو صحابہ کو پیروکار بن جائے، قرآن نے اس کے لیے حسین بشارت باقی رکھی. والذین اتبعوہم باحسان. اتباع طبیعہ سے ہے. طبیعہ کا معنی کسی کے قدم پہ پیچھے قدم رکھ کر کے چلنا، کسی کے قدم پر قدم رکھ کر کے چلنا، اس کو اتباع کہا جاتا ہے. اور اسی کو اتباع افتعال سے کہا، نشان قدم پر پرکھ پرکھ کر کے اس کے پیچھے چلنا، یعنی صحابہ کو اپنا مقتدی بنایا. ایک بہت مقدس طبقہ. والذین اتبعوہم باحسان، اخلاص کے ساتھ صحابہ کی جو اتباع کرے گا، قدم بقدم چلے گا، نشان منزل تک پہنچ جائے گا.
वल्लदीन तबअहum बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। ये मुकद्दस तबका हजरात सहाबा किराम का है। अल्लदीन आमनु वल्लदीन हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लदीन आवू व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। कुरान साफ कहता है जो ईमान लाए, तरके वतन किया, मक्का छोड़कर मदीने आ गए, तरके वतन किया, वल्लदीन आवू व नसरू, और ए सारे मदीना तुमने इनको ठिकाना दिया और मदद भी की। आदमी ठिकाना दे दे मदद न करे, ठिकाना भी दिया और मदद भी की। परदेशियों को ठिकाना देना और परदेशियों की मदद करना, आने वाले भाई की मदद करना। पहले जमाने में जब कोई मेहमान किसी देहात में आता था तो हो नहीं सकता था कि पूरा गांव मिल करके उसकी मेहमान नवाजी न करे। बगैर इत्तिला के देहातों में ये तरतीब थी, दूध से मेजबानी की जाती थी और लोग इतने डरते थे कि आने वाले मेजबान की अगर हमने खबरगिरी न की तो आसमान से कोई कहर उतर जाएगा। इसीलिए कोई जाने वाला फकीर, मांगने वाला भी, किसी जरूरत से आने वाला भी कभी बस्तियों में भूखा नहीं मरता था। और उसकी बरकत से अल्लाह आसमान ने फतहना अलैहिम अबवाबन, आसमान से बरकतों के दरवाजे खुलते थे और जमीन बरकतें निकालती थी। जबकि ये सिलसिला खत्म हो जाता है तब बरकतें खुदा खत्म फरमा देते हैं। इब्ने मसूद का असर मैंने पेश करके इन आयातों को उसके साथ मिला दिया। ये पूरा मुकद्दस तबका है। इनमें सबसे अफजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना फारूक आजम, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, अली बिन मुर्तज़ा, ये कुरैशी हैं, ये सब मुहाजिरी हैं और इनमें खिलाफत रही। अल खिलाफत मिन बाद 30 सनतन, ये सबसे अफजल जिनको खलफाए राशिदीन कहते हैं और इनमें भी सबसे पहले नंबर में अबू बकर हैं। इस तरतीब के साथ फिर अशराए मुबशरा हैं जिन्हें अबू बकर, आमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद, सईद, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अबू उबैदा इब्न अल जर्राह, ये नाम याद रखो। 10 सहाबा हैं जिन 10 को जन्नत की बशारत दुनिया में मिली थी और सारे सहाबा जन्नती हैं। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु है, राजी मर्जी है। अजरुन करीम जन्नत में मिलेगा, यानी सहाबा की जन्नती होने की शहादत कुरान ने दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी और फरमाया ला तसुब्बु सहाबी, मेरे सहाबा को बुराई से याद मत करो। अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, हर जुमा के खुतबे में हम सुनते हैं अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो मेरे सहाबा के बाबत। जो सहाबाए किराम को तकलीफ पहुंचाए उसने अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंचाई और जिसने अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंचाई उसने गोया कि अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। फिर बदरीयीन है जिनकी तादाद 313, 14 या 15 लिखी। फिर इनके बाद सुलह हुदैबिया के 1500 सहाबा हैं। जब हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की शहादत की झूठी खबर फैल गई तो आका ने हजरत उस्मान के दस्ते मुबारक को अपना दस्ते मुबारक करार देकर जिस मुकद्दस तबके से एक दरख्त के नीचे लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल अस-सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा व मग़ानिम कसीरतन ताख़ुज़ूनहा। कुरान ने बड़े अजीब अंदाज से इनकी हसीन बयात को बयान किया है। वो एक दरख्त के नीचे जमा हो गए और आका ने ख्वाब देखा 6 साल के बाद मदीना में आकर के कि हम हरम में दाखिल हो रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, हलक करा रहे हैं, कसर करा रहे हैं। फिर वाकया हुदैबिया का बहुत लंबा है। बैकुब व मुतज़ाद सिफात, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो जमा बयात हो रही है, मौत पर बयात ली जा रही है। इस कायनात में यह मुकद्दस तरीन तबका है 1500 की जमईयत का जिनसे आका ने मौत पर बयात ली, हुदैबिया वाले। फिर उसके बाद अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुदैबिया में 1500 सहाबा थे। हज्जतुल वदा में आका के साथ 40,000 का तबका था। फिर गज़वे तबूक में आका के साथ 70,000 सहाबा थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جب دنیا سے پردہ فرمائے ہیں اور آخری جب آپ کا خطبہ حجۃ الوداع کا ہے، 1,24,000 صحابہ کی فتح مکہ میں 40,000، اور جس وقت حجۃ الوداع ہوا 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے. سارے صحابہ کے سارے صحابہ ناجی ہیں، نجات پانے والے. سارے صحابہ سے اللہ کے نبی راضی ہیں، صحابہ اللہ کے نبی سے راضی ہیں. ان میں سے 7,500 صحابہ وہ ہیں جو آقا کے ارشادات کے ناقل ہیں، اور اس امت میں نبی سے ملنے والے 14,000 انسانوں کی زندگی کے حالات آج تک دنیا میں محفوظ ہیں. کائنات میں حضرت محمد الرسول اللہ کے بعد اور حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جن کی زندگی میں ان سے ملنے والوں میں ان کے 14,000 انسانوں کے احوال قلم بند ہو. وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب آپ کی شان میں گستاخی کر کے کوئی کارٹون چھاپتا ہے. پھر سے یورپ میں شروع ہوا. ہمارے پڑوس کے ملک پاکستان میں صحابہ کے مقدس طبقے کی عظمت کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی کسی نے. یہ سب کچھ ناواقفیت، عناد اور ضد یا کسی سازش اور شرارت کا اثر ہے. لیکن اس کے تحت یہ بھی ضروری ہے کہ ہم پہچانیں یہ اللہ کے نبی اور ہم میں ایک مقدس واسطہ ہے. یہ صحابہ کی ادنا سی جو ہے بے ادبی برداشت نہیں کی جا سکتی ہے. پورا دین ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ پورے دین کے ناقل یہی ہیں رسول اللہ، اور ہمارے درمیان میں صحابہ ہی کا تو مقدس طبقہ ہے جو دین کے محافظ ہیں، اس امت کے قوام ہیں، یعنی اس امت کے اندر دین کے قائم کرنے والی جماعت ہیں، اللہ کے نبی کے سگی جانشین ہیں. لہذا ہمیں صحابہ کی سنتوں کا پیرو ہونا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی عظمت اور محبت دل میں بٹھانی ہے. یہ سارے ابواب مدرسوں میں، حدیث کی کتابوں میں مناقب کے نام سے پڑھائے جاتے ہیں، جس میں صحابہ کرام کے مناقب، جیسے دنیا میں خاص دینوں میں خاص انسانوں کی ہسٹریاں پڑھائی جاتی ہیں. باضابطہ حدیث کی کتابوں میں، سیر میں یہ چیزیں داخل ہے. اس لیے ہم اپنے اولادوں کو صحابہ سے واقف کرائیں، صحابہ کی محبتیں پیدا کروائیں. وہ خبیب اور وہ زید بن دسنہ جو پکڑ لیے گئے تھے، اور محرم کا مہینہ چلتا تھا، جب محرم پورا ہوا تو حرم سے باہر جب ہل میں خبیب کو لے جایا گیا، عبداللہ ابن زید کو لے جایا گیا اور کہا سولی کی تیاری ہے. خبیب سے کہا آخری تمنا ہو تو بولو، پوری کر دیتے ہیں. مکہ کے مشرک تھے، بت کے پجاری تھے، خبیب کے دشمن تھے، لیکن مرنے والے کی آخری تمنا پوری کی جاتی ہے کہ 2 رکعت پڑھنے دو. 2 رکعت پڑھی، بہت خلوص کے ساتھ مزے آ گئی، لیکن لمبی اس لیے نہیں کی کہ وہ یوں سمجھیں گے کہ مرنے کے لیے ڈر رہا ہے تو ہیلے کر رہا ہے، ورنہ میں لمبی نماز پڑھتا. پھر جب سولی دینے کے لیے پھاندے پر چڑھایا گیا تو کہا کسی کافر نے، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تجھے چھوڑ دے اور تیری جگہ محمد الرسول اللہ کو نعوذ باللہ سولی پر چڑھا دے؟ تو وہ زید خبیب یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، میرا نبی جہاں کہیں بھی ہو اس کو یہ کانٹنا چوبے یہ بھی خبیب کی ذات برداشت نہیں کر سکتی. زید ابن دسنہ سے پوچھا ابو سفیان نے پوچھا، اس وقت اسلام نہیں لائے، تو انہوں نے یہی جواب دیا، میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ ادنا سی تکلیف میرے نبی کو پہنچے. تو ابو سفیان حالت کفر میں ہیں، شرک میں، وہ کہہ رہے ہیں ما رأیت احدا یحب لأحد کحب اصحاب محمد محبرہ، ہم نے بہت سے محبت کرنے والے جس سے محبت کی جاتی ہے محب اور محبوب کو پڑھے ہیں، دیکھے ہیں، لیکن محمد کے دیوانے شیدائی فدائی جو محمد سے محبت کرتے ہیں ایسی محبت کرنے والے ہم نے کوئی نہیں دیکھے. اللہ ہمیں صحابہ کی سنتوں کا اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرماوے. آج ہماری مسجد میں کھروڑ سے علماء کرام کا ایک وفد تشریف لایا ہے. کھروڑ مدرسے کا پہلی مرتبہ حضرت شیخ مولانا محمد حنیف صاحب لاہوروی دامت برکاتہم العالیہ اس مدرسے میں ابھی 2 ہفتے پہلے پوری بخاری شریف کا 250 علماء نے ختم کیا. حضرت شیخ نے اطراف سے علماء کو دعوت دی، 250 علماء اور کچھ دوسرے جو بخاری شریف پڑھنے کے لیے نہیں ختم میں شامل ہونے کے لیے، تو 500 کا مجمع تھا. اور حالات کے دفعیے کے لیے
اور حالات میں اللہ اس کو ختم کر دے. طرح طرح کے حالات پر بخاری شریف پوری پڑھ کر ختم کرنے پر اللہ حالات کو ختم فرما دیتے ہیں. تو حضرت شیخ نے علماء کو دعوت دی تھی, علماء طلبہ جمع ہوئی اور پوری بخاری شریف صبح میں 9 سے 12 تک میں ختم ہوئی. اور الحمدللہ ایک لمبی دعا ہوئی حضرت شیخ کی. خرول کا دارالعلوم علم حدیث کی خدمات میں بہت مشہور ہے. حالات کی وجہ سے پہلی مرتبہ مدرسے کے کام کو لے کر چندے کے لیے تشریف لائے ہیں. یہاں بھی ایک مولانا ہے, باقی اور 4 مسجدوں میں ہیں. میرے بزرگوں, دین کے قلعہ اسلام کی حفاظت گاہیں اس وقت حالات میں ہے. ہمارا سرمایہ کا پہلی لسٹ میں پہلا نمبر ان کا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ نماز سے فراغت کے بعد تمام ساتھیوں سے عاجزانہ گزارش ہے, ضرور بھی ضرور زکوٰۃ للہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے دارالعلوم عربیہ اسلامیہ قاسمیہ کھروڑ کا تعاون کرتے جائے. مدرسے میں زکوٰۃ للہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے مدد کرتے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا